بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ پاکستان بھی محتاط ہے، وہ بھی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھونک پھونک کر جیسے کہتے ہیں قدم رکھ رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا، رشیا، ترکی، ایران، کسی بھی ملک نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا کہ فوری طور پر اس کو وہ تسلیم کر رہا ہے اس حکومت کو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کب وہ حکومت معرض وجود میں آئے گی جسے دنیا تسلیم کرے گی؟ کیا یہ ویسے ہی ہوگا جیسے ماضی میں ہوا؟ کہ ماضی میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی 1996 میں، تو سوائے 3 ملکوں کے کسی ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور ان 3 ملکوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب شامل تھے۔ لیکن اس بار سب محتاط ہیں۔ دوسری چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ وہ تمام لوگ جو طالبان سے لڑے اس دوران 20 سالہ دور میں، ان سب کو عام معافی دے دی گئی، بلکہ یہاں تک کہ انڈینز جو کہ وہاں موجود رہے، طالبان کے خلاف جو حکومت تھی اس کے ساتھ وہ شامل تھے، جب وہاں سے انہوں نے نکلنا چاہا تو ان کو طالبان نے اسکارٹ کر کے حفاظت کے ساتھ ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا، چونکہ ایئرپورٹ ابھی تک نیٹو کے کنٹرول میں ہے، تاکہ جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہیں ان سب کو امان دی گئی اور بحفاظت وہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اصل میں یہ دوحہ معاہدہ جو کہ 20 فروری 2020 میں طے پایا، یہ سارا اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہوگی، امریکہ وہاں سے چلا جائے گا بشمول نیٹو افواج۔ جب تک یہ حکومت قائم نہیں ہوتی یا طالبان اقتدار میں نہیں آتے، اس وقت تک کسی امریکن کو ہٹ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا جب سے یہ معاہدہ ہوا تو نیٹو اور امریکہ کی جو افواج تھیں ان کو طالبان نے ٹارگٹ نہیں کیا، گویا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا اس کو وہ ایفا کر رہے ہیں۔ ایک اور معاہدے میں شامل تھی جو چیز کہ طالبان اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ماضی کی طرح کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں اب کوئی شبہ نہیں، اور ساری دنیا کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کنسیڈرڈ پوائنٹ آف ویو، کہ اس بار طالبان مختلف ہیں پہلے دور کے طالبان سے۔ اب وہ ایک مین سٹریم میں چل کر دنیا کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اب اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئیں تو وہاں روزمرہ کی زندگی معمول کے مطابق ہے، لیکن ان کی معیشت بحران کا شکار ہے، اس لیے کہ اشرف غنی کی حکومت کا تقریباً 3/4 جو اس کے اخراجات تھے وہ گرانٹس کی شکل میں پورے ہو رہے تھے، کیونکہ افغانستان کی اپنی آمدنی یوں سمجھ لیں کہ برائے نام تھی۔ اب جو تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے انکلوسیو گورنمنٹ یا وسیع البنیاد تمام فریقوں کو شامل کرنے والی، تو اس کی وجہ یہ ہے یہ جو دوسرے گروپ ہیں یہ اپنی نمائندگی زیادہ بنانا چاہتے ہیں، اس پر نیگوشیشن ہو رہی ہے، اور طالبان پر پریشر ڈالنے کے لیے وہ جو مطالبات ہیں انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے یا امریکہ بھارت کے جو مفادات ہیں ان کو بہتر طور پر طالبان کے دور میں لک آفٹر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ایک پریشر ٹول اور ویپن استعمال کیا گیا، وہ یہ کہ $9.5 ارب جو کہ افغان سینٹرل بینک کے امریکہ میں موجود تھے ان کو منجمد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے IMF نے ایک قسط دینی تھی $460 ملین کی، اس نے وہ روک لی، اور جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہاں قلت ہو گئی فارن ایکسچینج کی، اور لوگوں نے بینکوں سے اپنے پیسے بھی نکلوانے شروع کیے، تو افغان کرنسی پر اس کا نیگیٹو اثر پڑا، اور اس وقت تقریباً 4.6% کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی چند دنوں میں۔ طالبان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے ان ریزروز کے بغیر، یا جب تک یہ انٹرنیشنل ادارے افغانستان کو لون ایکسٹینڈ نہ کریں یا اس کی ڈیولپمنٹ میں وہ اپنا رول نہ ادا کریں، تو یہ مشکل ہوگا طالبان کی حکومت کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں اور حکومت کے جو دوسرے اخراجات ہیں وہ صحیح طور پر پورے کر سکیں، کیونکہ اس وقت تک ان کی آمدنی کا ذریعہ
ٹرانزٹ جو ٹریڈ چینلز ہیں، روٹس ہیں یا گیٹس ہیں، ایران کے ساتھ تجارت ہوتی ہے یا پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہاں جو چنگی جسے کہتے ہیں ٹیکس وصول کرنا، اس کے علاوہ ان کی آمدنی کے کوئی بڑے ذرائع نہیں ہیں، یا ایک انفارمل اکانومی ہے جس سے لوگ خود کو سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی چائنا کی اس میں دلچسپی ہے کہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ افغانستان میں تقریباً $1 کھرب کے معدنی وسائل ایسے موجود ہیں جن کی چائنا کو ضرورت ہے۔ چائنا اس میں ڈیولپمنٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی دلچسپی ہے کہ جب یہ ملک سٹیبل ہو جائے اور اس میں کثیر الجماعتی ایک حکومت قائم ہو جائے تو پاکستان کے ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا تک افغانستان کے روٹ کے ذریعے جائیں گے، اور پھر جو ایک پرانی خواہش ہے کہ ترکمانستان سے گیس پائپ لائن جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان تک پہنچے، تو اس طرح کے پروجیکٹس آگے چل سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو تاجکستان ہے اس کے پاس ہائیڈل الیکٹریسٹی سرپلس ہے، وہ بھی پاکستان امپورٹ کر سکتا ہے۔ تو پیس افغانستان میں نہ صرف ہمارے لیے مفید ہے بلکہ دوسرے ممالک سی پیک اور BRI جو چائنا کے پروجیکٹس ہیں ان کا بھی چائنا کو بہت فائدہ ہوگا، اور چونکہ چائنا سے افغانستان کا جو روٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، وہ پاکستان میں سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ امریکی افواج جو ہیں 31 اگست تک ہیں کابل میں، تو اس لیے غالب امکان ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں کافی گفت و شنید ہو رہی ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی نیک شگون ہے کہ طالبان بھی انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں، امریکہ بھی انکلوسیو گورنمنٹ چاہتا ہے، طالبان کے مخالفین جو ہیں جن کو ناردرن الائنس کہتے ہیں وہ بھی اپنی شمولیت چاہتے ہیں۔ تو جب یہ سارے رضامند ہیں اور اس طرح کے پوائنٹس بھی پیدا ہو رہے ہیں جیسے پریشر پوائنٹس ہیں کہ طالبان اپنی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے جب تک انٹرنیشنل ادارے اس طرح اس کو سپورٹ نہ کریں۔ باقی جس طرح کی جو خبریں ہیں کہ پنج شیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے کہہ دیا ہم طالبان کے خلاف جنگ کریں گے، امریکہ ہماری مدد کرے، یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہ طالبان کی حکومت کو نہیں گرا سکتے۔ یہ تو اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکے جب یہ امریکہ وہاں موجود تھا اور یہ بھی موجود تھے، لیکن ایک بات ہے ایز اے پریشر پوائنٹ یہ چیز یوٹیلائز ہو رہی ہے، جس طرح انہوں نے پیسے منجمد کیے۔ ادروائز اگر کوئی ریسسٹنس کرنی ہوتی طالبان کے خلاف، میننگ فل ریسسٹنس، تو یہ اس کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ اس وقت بنتی تھی جب امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ وہاں موجود تھا اور اشرف غنی کی حکومت موجود تھی۔ ایک بات ہے کہ سپوز اگر انکلوسیو گورنمنٹ اس طرح کی قائم نہیں ہوتی کہ شمالی اتحاد امریکہ اور بھارت خوش نہیں ہوتے اس گورنمنٹ سے جو فارمولیٹ ہو جانی ہے، جو میں سمجھتا ہوں سپٹمبر کے سٹارٹ میں، تو پھر ان کی خواہش ہوگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں ایک کیوس اور ڈسرپشن جاری رکھیں اور یہ ثابت کریں کہ طالبان جو ہیں یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے بھی امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے کہ یہ طالبان پہلے دور کی نسبت بہت مضبوط ہیں۔ انہوں نے تو کابل میں آنے سے پہلے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا جو کہ 96 میں شمالی اتحاد کے پاس تھے۔ What the world learnt a lesson from افغانستان، جو کہ بہت بڑی چیز ہے، this is lesson for every country، کہ ڈالر سے آپ اپنی مرضی کی حکومت قائم نہیں کر سکتے، ایک بات۔ اور پاپولر سینٹیمنٹ ہے، جو دھرتی کے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے ذہنوں پر آپ طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بہت بڑی ایک تاریخی حقیقت بن گئی ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اگرچہ ایک کثیر الجماعتی حکومت قائم ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چین، پاکستان، روس، ترکی اور ایران کا عمل دخل پہلے کی نسبت بڑھے گا، اس طرح بڑھے گا جس طرح پہلے بھارت کا کردار تھا یا امریکہ کا کردار تھا، تو اس کی نسبت ان کو ایک کردار ملے گا، اور یہ پازیٹیو کردار ہوگا جو کہ ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ افغانستان میں پیس اب ہر ملک کی خواہش بن گئی ہے۔ آخری بات یہ کہ ایک ورلڈ وائڈ کنسنسس نظر آ رہا ہے
کہ ایک دنیا میں ڈیمانڈ ہے کہ پوری دنیا مشترکہ فیصلہ کرے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا۔ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہی ایک مجھے نظر آ رہا ہے جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ فوری طور پر کسی ملک نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ پوائنٹ اس کے پیچھے صرف اتنا ہی ہے کہ یہاں ایک سٹیبل وائبل گورنمنٹ قائم ہو، اس بار ویسی حکومت قائم نہ ہو جو کہ انسٹیبل ہو اور اس کے پھر اثرات دوسرے ممالک پر پڑیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر اور افواج پاکستان نے انتہائی اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کیا، اور دنیا کا جو کرٹیسزم ہے کہ جی طالبان کے پیچھے شاید اب بھی پاکستان کی طاقت ہے جس نے اس کو اتنا طاقتور کیا، یہ ثابت کیا کہ دس از رانگ۔ طالبان اگر لڑے ہیں اپنی طاقت سے، اگر کابل تک پہنچے ہیں اپنی طاقت سے، اگر امریکہ اور نیٹو نے شکست کھائی ہے تو اپنی غلط پالیسیوں سے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان از گریٹر دین، اور اٹ ہیز بیکم گریٹر دین امریکہ اور دا نیٹو۔ تو لہذا ان کی یہ تمام باتیں پاکستان کے خلاف بالکل بے معنی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔